خرابیاں کرتے ہیں، اور جب یہ ایمان لائے ان سے کئی عرصہ پہلے میں نمازیں پڑھ رہا تھا۔ جب لوگوں کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، علی نمازی کا، علی کون تھا؟ مجھے بولو علی کون تھا؟ تو پہلا مومن امت میں علی، لیکن بہت ساری روایتوں میں علی بھی ہے اور صدیق بھی ہے، اور سنی دونوں طرف سے ٹھیک مانتا۔ ہاں، بہت ساری روایتوں میں یہ ہے کہ صدیق اکبر پہلے مومن، کچھ روایتوں میں ہے خدیجہ الکبریٰ پہلی مومنہ، اور کچھ روایتوں میں ہے علی المرتضیٰ پہلے مومن۔ اب کیا کریں؟ تو میرے مشکل کشا امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے مشکل کشائی فرمایا حیثیتوں کا تعین کرنا پڑے گا۔ عورتوں میں پہلی مومنہ خدیجہ، بچوں میں پہلا مومن علی، بڑوں میں پہلا مومن صدیق۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے سنی اگر صدیق کا نام سنتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، علی کا نام سنتے ہیں پھر خوش، خدیجہ الکبریٰ کا نام سنتا ہے تو چونکہ علی المرتضیٰ کا عنوان ہے نا، تو پھر میں اب میں بار بار کہوں گا پہلا مومن کون؟ بھائی بولیے کون؟ پہلا مومن آیا ولادت ہوئی تو کعبے میں، ولادت ہوئی تو کعبے میں۔ اور یہ سنیوں کو تو ویسے والوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اگر کسی پیر کی کرامت سنا لی اور کبھی کسی نے نہیں پوچھا سونے کی تو بڑی ہے کیوں چاہتا ہے بہت بات میں پتہ نہیں کتنی کرامت سناتے ہیں، بندے جیسے پوچھے کہ تو بڑی ہے۔ فلانے شبلی علیہ السلام نے فرمایا، فلانے محی الدین گیلانی نے فرمایا، فلانے نے، یعنی سنی کو نہ حوالہ چاہیے ہوتا ہے نہ کچھ، ٹھیک ہے یار ہمیں اعتماد ہے علماء پر، ٹھیک ہے، لیکن روزہ یہ ہے کہ جب شان علی بیان ہو فوراً کتنے لکھا ہے، کتنے لکھے ہوئے بندے دے پترے پوچھنے کی حوالے لین لگے اس کا مطلب تو کسے دے حوالے ہو جاؤ۔ سمجھ لیا؟ ہاں، کیونکہ اگر تو علی کے حوالے ہوتا تو پھر یہ حوالے نہ پوچھتا، لیکن ہم اطمینان قلبی کے لیے حوالے دے دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اطمینان۔ ایمان ہوتا ہے کئی دفعہ اطمینان نہیں ہوتا، اور یہ ہماری بات نہیں، یہ تو پیغمبروں کی بات بھی ہے۔ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ عزت میں حاضر ہیں، یا اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، مولا یہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا ایمان نہیں ہے تیرا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، اگلی مولا ایمان ہے اطمینان نہیں ہے۔ دل مطمئن کرنا چاہتا، اور دیکھو رب تعالیٰ پیغمبروں کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو آج کیا نہ میں ایمان لا کرنا چاہتا ہوں تو تیار ہے، کوئی اور جھڑک پڑتی، لیکن میرے رب کریم نے فرمایا میرے رب نے فرمایا ہے ابراہیم اطمینان کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، اطمینان کے لیے کہیں آنا جانا پڑتا ہے۔ کہا ابراہیم نے کر 4 پرندے پکڑ لیے، بولا کوا، مور، کبوتر، مرغی، جان، ہلا لیے ساتھ، آگے آگے ابراہیم پیچھے پیچھے پرندے جانن کے نہیں لگے، اور کئی دفعہ یہ جو پرندے ان کو بہت پیار دونوں سے ہل جاتے تھا، پتہ جیسے ہل گئے، ان کے نام بھی رکھ لیے ہوں گے حضرت ابراہیم نے، اور جیسے لاڈ سے پرندوں کے نام بھی رکھتے ہیں
وہ جو ویسے میری عادت نہیں تو ایک ایسی نا خاندار اپنا گاؤں کو مطلب بڑا اس نے ایک چوزا پالا ہوا تھا، اس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا خاندار۔ اب وہ گاؤں کا تھا، بڑا سردار تھا، تو وہ جو خاندار پکی خانداری جو طرح ہے، لوگ روز لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں کھانا کھانا ڈالتے۔ ایک دن چلا گیا ایک نائی کے گھر، اس نے کہا کہ روز کی آج اس کو ذبح کیا، وہ اس کی کھال اتاری اوپر چلی سے لٹکا لی اور کھا لیا۔ شام ہوئی جائے گھر کی کوشش چودھری نے ڈھونڈنا ہی شروع کیا، ملک نے وہ کدھر گیا کدھر اور ادھر کسی نہیں آیا، اس کے نہیں تھا رات کا باہر ہے ورزی لا کے وہ ٹنکی نے پتا کر یعنی کہ کچھ لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرندوں کے نام کو ہم رکھ لیتے ہیں نا، تو نام رکھ دیا 4 پرندے 4۔ اللہ نے فرمایا چل ان کو سیوا کر، سیوا کی قیمہ بنا قائم کے سر رکھنا اپنے پاس، باقی ان کا قیمت مختلف پاوا میں ڈال دیا۔ سما رہو بننا ان کو پکار، آپ نے پکارا یا بنا جو اس کا نام رکھا ہوا تھا، پکارا پرندوں کو تو ان کے ذرات اڑے اڑتے ہوئے آ کر اپنے سروں سے جڑنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سر جھٹکتے ہوئے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ باقی باتیں تو بعد میں ہو گئی، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی مولا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اگر ذرات مٹی میں مل گئے تو مالک اس بات پر قادر ہے کہ ان کو دوبارہ اکٹھا کر کے جسم میں تبدیل کرتے ہیں، ان کی ترتیب بنا کر ان کو ملا کر ان کا جسم تیار کر کے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ یہ اطمینان ہو گیا، یہ یقین ہو گیا، ایمان کو دے دیتا اطمینان مل گیا، لیکن سنی کو بھی اطمینان کا سامان مل گیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ پیغمبر ہیں اور پکارا تو مردوں کو پکارا۔ شادی مختار کرنے کا لوگ، لیکن کیا پتہ ہے قوم کو سمجھ آئے گا۔ آپ کی نظر کرتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کس کو پکارا؟ پرندوں کو، وہ چیزیں سن کے مرے مردوں کو پکارنا شرک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ مردوں کو پکارنا شرک ہے، اور تو انسان کی بات کرتا ہے، مردہ جانوروں کو جب پکارنا شرک نہیں ہے تو انسانوں کو پکارنا ہے۔ لیکن ہماری پکار اور نبی کی پکار میں فرق ہے، ہم تو پکارتے ہیں زندوں کو اور نبی مردوں کو بھی پکارے، اس کی پکار میں اتنی پاور ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے؟ اس پہ بھی دلیل دینے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے قوم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مردے پتا چلا نبی اگر کسی کو پکارے وہ مرا ہوا پھر بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں شاید میں کئی دفعہ دلیل دے دے، تم آپ کو بھی سن لیں جنہوں نے نہیں سنی۔ مردوں کو پکارنا شرک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مردوں کو پکارنا شرک ہے، اور مردے نہیں سنتے، اسی پہ مناظرے کرتے ہیں، مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا اگر سنتے نہیں تو پھر کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ کون سارے منہ کو ترجمے میں سمجھ کوئی ہے، جب تک میں پورا پریکٹیکل نہ کروں تو سمجھ نہیں آتی نا۔ اس لیے میں کئی دفعہ وقت بچانے کے لیے پریکٹیکل ہوتا ہوں، لیکن میں سمجھانا تو میرا ڈیوٹی ہے کہ میں جب تک سارے دونوں بنیں کلّا میں کنکلیاں باٹیاں پائیں، گڑبڑ نہ کریں۔ لو جاؤ پہلے کہ کیسی میں تو لو جاؤ دوسری بار کہ تو پہلے کیوں نہیں کروتے؟ پتا چلا اگر کوئی کسی کو کہے کہ کھڑا ہو جاؤ اور وہ کھڑا ہو جائے تو تب کھڑا ہو، اس نے سنا تو حضرت عیسیٰ
مردوں کو کہتے کھڑے ہو جاؤ تو مردے کھڑے ہو جاتے. ارے صدیقوں پہلے سنتے تھے تب کھڑے ہوتے تھے نا. آگے بڑھتے ہیں. بات دور 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 نکل گئی تو میں کر رہا تھا حوالے ایمان کے لیے نہیں دیے جاتے, اطمینان کے لیے. سن لو, علی کعبے میں پیدا ہوا. حضرت امام حاکم نے اس کو مستدرک کے اندر لکھا ہے, اور اس بات کو مروج الذات کے اندر علامہ مسعودی نے لکھا ہے. اور کا چھوڑو باقی مرغوب باقی ان کا جو مولوی ہے کیا کہتے ہیں اس کو خالد مانچسٹروی, اس کی کتاب ابخار, اس کا صفحہ نمبر ہے 165, اس کے اندر اس نے لکھا ہے علی کعبے میں پیدا ہوا ہے. پاگل علی آواز بہت لگا. رسالۃ الغبار کے اندر حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوا. اور غیر مقلدوں کے پیر نواب صدیق حسن بوالی نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوا. اور اس کے علاوہ تقریباً 40 سے زیادہ کتابوں میں موجود ہے کہ علی امام سیوطی نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اب یہ درجنوں کتابوں میں موجود ہے علی کعبے میں پیدا ہوئے. اور اس طرح علی کی ماں کر رہی ہے طواف. وہ ادھر گجرات کی طرف ایک پاگل کا مولوی گزرا ہے, ہی ہو گئے. اس نے ایک رسالہ لکھا, کہتا ہے کہ اس حالت کی عورتیں انہیں کیا ضرورت ہے کعبے میں جانے کی. میں نے کہا وہ تیری ماں تھوڑی تھی. تیری ماں تھوڑی تھی, وہ تو علی کی ماں تھی. اور یہ وہ علی کی ماں ہے کہ میرے رسول نے فرمایا میری 2 مائیں. ایک ماں وہ ہے جس نے مجھے جنم دیا اور وہ ہے آمنہ, اور ایک ماں وہ ہے جس نے مجھے پالا, وہ ہے فاطمہ بنت اسد. اور یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے جو میرے مولا علی کی امی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا تو سنیے کیا کہا. ایسی حالت میں کی عورتیں کا کیا کام. میں نے کہا ہر ماں ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر بچہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. تو 50 سال کا ہوگا, تجھے شعور نہیں, تو رٹا لگاتا ہے, قرآن نہیں آتا. بختیار کافی کی ماں آپ 15 پاروں کی حافظہ, وہ صبح شام کر رہی ہیں تلاوت. بختیار کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جا رہے ہیں استاد کے سامنے, اماں کہتی ہے استاد محترم اس کو آپ ذرا بسم اللہ کروائیں. استاد کہتے پڑھو بیٹا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا تھا. آپ استاد کا منہ دیکھتے ہیں, آپ پڑھ بیٹا, خاموش پڑھ بیٹا. آپ نے کی آنکھیں بند, فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. استاد کہتے ہیں پڑھ الف با, وہ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری. استاد کہتے ہیں بیٹا الف با پڑھ, تیری ماں نے تو آج بسم اللہ کرنے کے لیے بھیجا ہے, ابتدا کے لیے بھیجا ہے, اور تو قدر میں پارے سے شروع ہو گیا. عرض کیا استاد محترم پڑھانا ہے تو یہاں سے آگے بڑھائیے, یہ پچھلے پارے کو مجھے زبانی یاد ہے. یہ کیسے یاد کیے؟ عرض کی استاد محترم میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں روزانہ سوارے یاد کیا کرتی تھی, تلاوت کیا کرتی تھی, بس اسی طرح سن سن کے میں گفت کر چکا. تو بات یہ ہے لوگوں, بات یہ ہے حضرات کہ ہر ماں بھی برابر نہیں, ہر بچہ بھی برابر نہیں ہے. وہ تیری ماں ہوگی کہ جو 2-4-5 مہینوں کے بعد باہر نہیں نکل سکتی. آپ ایک ماں ہے آمنہ, میرے نبی کی ماں فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم ولادت سے 1 دن پہلے تک مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. اے آمنہ کیسے پتا چلتا؟ فرماتی ہے بس تب پتا چلتا جب رستوں سے گزرتی تو پتھر کہتے اے نبی کی امی تمہیں سلام ہو جائے. رستوں کے پاس سے گزرتی تو درخت کہتے نبی کی امی سلام ہو. جانوروں کے پاس گزرتی جانور سر جھکا دیتے تو میں سمجھ جاتی کہ کوئی نہ کوئی میرے بدن میں پرورش پا رہا ہے. میں فیض سے جانتی تھی, میں رنگینیوں سے اس حالت سے پہچانتی تھی
وگرنہ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے بدن میں کوئی بچہ موجود ہے. ارے ساری مائیں بھی برابر نہیں اور سارے بچے بھی برابر نہیں. ہم یہ علی کی ماں کون ہے؟ علی کی ماں. یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو بھی قرآن، جو دن کو بھی اللہ، رات کو بھی اللہ. ان کا کام تھا اگر مشکل پڑتی تو تباہ. تو ماں کر رہے